بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء حسنی شمس و قمر پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں، دیکھیے، دکھائیے، لائک اور شیئر کیجیے اور گھنٹی بجائیے۔ یہ ہے پارٹ 225، وصال کا واقعہ ہے، سرکار غلام صاحب رضی اللہ کا وصال کا واقعہ ہے، اور عرس کے پیش نظر عرس کا تاریخ ڈال دے رہا ہوں۔ تفصیل عرس، پھاگن کا مہینہ سے عرس ہوتا ہے، ہمیشہ پھاگن خیال رکھیے، ہے نا۔ بنگلہ مہینہ سے عرس ہوتا ہے، 16-17 فروری کا کوئی بات نہیں ہے، کہ وہاں پر فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر 30 کا ہوا ماگھ، 30 کا ماگھ ہوا تو 17 فروری، اور 29 کا ماگھ ہوا تو 16 فروری فرق آ جاتا ہے، اسی لیے بنگلہ حساب سے حساب رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحبہ بارک وسلم۔ وصال سے پہلے نظارہ جمال۔ دن بھر تو حالت اچھی رہی، حاضرین سے بات کرتے رہے، آنے والے لوگوں کو پہچانتے، خیریت دریافت فرماتے، ان کے سوالوں کا جواب دیتے، لیکن نماز عصر فرمانے کے بعد سے حالت میں تبدیلی ہونی شروع ہو گئی۔ مغرب کے بعد حالات ایسی نازک ہوئی کہ کسی کو پہچاننا دشوار ہو گیا۔ مخصوص حجرے میں تشریف لے گئے اور چارپائی پر دراز ہو گئے۔ حکم ہوا کہ پچھم کی کھڑکی کھول دو۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور آپ کھڑکیوں سے دیکھنے لگے۔ کبھی چہرے پر انبساط مسرت کی لہر دوڑ جاتی اور کبھی افسردگی چھا جاتی، کبھی خوب غور سے دیکھتے اور کبھی آنکھیں بند کر لیتے، کبھی کھڑکی کو کھولتے اور کبھی بند کر دیتے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا رمز تھا اور اس کھڑکی کے ذریعے کون کون سی جماعت الوداع کہنے کو آ رہی تھی۔ ایک بار جھنجھلا کر فرمایا، نظر نہیں پہنچتی ہے۔ نہ معلوم نظر کہاں پہنچا رہے تھے۔ بہرحال ان اسرار و رمزوں کی باتوں کو وہی لوگ جانتے ہیں جو ان منزلوں سے گزرتے ہیں، یا وہ خود باخبر ہوتے ہیں جو اہل قلب و نظر ہوتے ہیں۔ اب تک آپ پر کسی طرح کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی اور نہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئے تھے کہ کسی اثناء میں حاضرین میں سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک رسول اللہ۔ ایک چپی بدن دبانے کے لیے ہاتھ لگایا تو آپ نے فوراً منع فرما دیا۔ کافی رات گزرنے کے بعد آپ بستر پر قبلہ رخ ہو گئے اور دوگانہ ایسا ادا فرمائی۔ آپ کے حرکات و سکنات کو بیٹھے ہوئے حاضرین حیرت میں ڈوبی بخوبی مطالعہ کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ جانے والا مسافر کن کن تیاریوں میں مصروف ہے۔ وصال 12 بجے رات کے بعد بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر آنکھیں بند تھیں۔ چہرے کی حالت لمحہ بہ لمحہ تغیر ہو رہی تھی، جس کی تمام حاضرین دیکھ رہے تھے۔ جب حاضرین کی زبان پر تلقینی کلمات جاری ہوئے تو آپ نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا، گویا نقش بندی طریقہ ذکر سری میں آپ مشغول تھے، جس کے اندر مخالفت کو برداشت نہیں کر سکے۔ اسی دوران آپ کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے برادر عزیز حضرت سید قاسم شاہ نقشبندی بے اختیار چیخ پڑے، جو دلی عقیدت و محبت کا اظہار تھا۔ فوراً آپ نے آنکھیں کھول کر دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ یہ عارف حق حضرت سید غلام شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمہ کا آخری لفظ تھا۔ یہ بھائی کی ہمدردی و محبت اور تسلی دہی کے واسطے ایسے نازک وقت میں زبان مبارک سے نکلا تھا۔ اس کے بعد ذکر قادریہ میں مشغول ہوئے اور عین حالت ذکر میں جمعہ کا دن گزار کر شب شبینہ 2:30 بجے شب صفر کی 16 تاریخ 1371 کو 53 سال کی عمر میں
وصال باللہ ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر سود، روئے گل شعر نادیدم و بہار آخر شد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً۔ یہاں سے پارٹ 226 سرکار کا وصال ہو گیا، پارٹ 226۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔